أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، رازق اور مدبر الامور ہے، جسے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی انسان، جن، فرشتہ، ولی، علی، کوئی نبی، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں. تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو عبث اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. انگنت بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو رہتی انسانیت کے لیے رہنما اور ماڈل بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اہل مکہ کے ہاں محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور تھے اور انہیں الصادق الامین کہا جاتا تھا کہ یہ شخص بہت ہی سچا، بڑا امانت دار ہے. صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور عربوں کا مشہور مقولہ جسے کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا تھا، یا صباحا، آپ یہ آوازہ بلند کرتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں، اے مکہ والو، کیا آج سے پہلے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ما عہدنا علیک کذبا، آج سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کہا اگر میں تم سے یہ کہوں
کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات کو سچا مانیں گے۔ کہا سنو، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے مکہ والو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو مان لو، تملک العرب، تمام عربوں پر تمہاری حکومت ہوگی، وَتُدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمِ، عجمی بھی تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ آپ کا چچا ابو لہب اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، الہذا جمعتنا، کیا اس کے لیے آپ نے جمع کیا؟ اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے حبیب کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو جائے۔ اور مکہ والوں نے پھر کہا یہ بڑی عجیب دعوت ہے، بڑا عجیب پیغام ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ رب العالمین نے ان کی ان باتوں کو نقل کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسی عجیب دعوت ہے کہ تمام الہوں کو، تمام معبودوں کو ختم کر کے الہا واحدا، ایک الہ کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ آگے جا کر کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی۔ بارش کا خدا ہمارا اور تھا، اولاد دینے والا اور تھا، صحت دینے والا اور تھا، بگڑیاں بنانے والا اور تھا، لیکن اس نے تو سب کو ختم کر دیا۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے، نہ ہبل ہے، نہ عزا ہے، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ مکہ کے کعبہ کے ارد گرد 360 بت ہیں۔ لا الہ، کوئی بھی نہیں ہے، سب کی نفی ہے، سب کا انکار ہے، الا اللہ، ایک اللہ کا اقرار ہے۔ بگڑیاں بنانے والا بھی وہ ہے، سجدے کے لائق بھی وہ ہے، رکوع کے لائق بھی وہ ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اے مکہ والو اس کلمے پر آ جاؤ۔ پھر اہل مکہ نے وہ دن بھی دیکھا جب ابو جہل اٹھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ خاموش رہے۔ اس کو جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پتھر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا، آپ کی پیشانی سے خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ ایک لونڈی نے جا کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، حمزہ تمہارے بھتیجے عبداللہ کے بیٹے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے پتھر مار کے زخمی کیا ہے۔ وہیں سے اپنا گھوڑا دوڑایا،
مطاف میں پہنچے، بیت اللہ کے سائے میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، کمان اٹھایا اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پہ مار کے اس کا سر لہو لہان کر دیا۔ آئے اور کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے چکا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی نہیں آ رہی۔ بھتیجے کیا بات ہے؟ جس نے تجھے زخمی کیا میں نے اس کو زخمی کیا، اس نے اکیلے میں تجھے مارا، میں نے مکہ کے سرداروں کے سامنے اسے مارا، تو خوش کیوں نہیں ہوتا؟ کہا چچا ایسے بات نہیں بنے گی، میری خوشی تو یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اس اللہ کی عبادت شروع کر دے جس نے تجھے پیدا کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر مکہ والوں نے وہ دن بھی دیکھا جس دن عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے۔ آئے، قصہ مختصر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے عمر کو دیکھا، دار ارقم میں صحابہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے، صحابہ نے دروازہ کھولا، دیکھا عمر ہے، گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے، ڈر گئے، ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عمر کے سینے پہ اپنے ہاتھ مارا، عمر تجھ جیسا بندہ آخر کب اسلام قبول کرے گا؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نماز کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے نبی اب چھپ کر نہیں، اب بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ اب عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں 13 سال مکہ کے اندر گزر گئے، ایک ہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ۔ 13 سال گزارنے کے بعد ظلم و ستم بڑھ گیا۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر دوبارہ حبشہ کی طرف گئے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نامہ آ گیا کہ مدینہ کی طرف نکل جاؤ۔ مدینہ آ گئے، مدینہ آئے، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر مسلمانوں میں، مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ پھر خبر ملی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک قافلہ لے کر شام کی طرف سے مکہ آ رہے ہیں۔ آپ نے 300 یا 313 319 317 مختلف روایتیں صحابہ سے کہا کہ چلو قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اللہ کا وعدہ تھا ان 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت، اس پہ تم غلبہ پاؤ گے۔ ابو سفیان بڑے زیرک سردار تھے، خطرے کا احساس ہوا، راستہ تبدیل کر دیا، مکہ کی طرف قاصد بھیج دیا۔ ابو جہل 1000 بندوں کو لشکر لے کر آ گیا۔ بدر کا مارکہ ہوا، پھر احد کا مارکہ ہوا، پھر خندق، پھر خیبر، صلح حدیبیہ، پھر خیبر، پھر مکہ فتح ہوا، جس مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا۔ اور آپ نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا، مکہ کی طرف رخ کر کے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی زمین پر اللہ کی سب سے بہترین زمین کا حصہ مکہ تو ہے، اور اگر تیری یہ قوم مجھے نہ نکالے
ما خرجت ابدا، میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہ جاؤں. اور ایک وقت تھا رات کو چھپ کر نکلے تھے، اپنے بستر پر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لٹا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تھے، اور پھر غار میں 3 دن چھپے رہے تھے. سراقہ نے رضی اللہ عنہ پیچھا کیا تھا اور کہا تھا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس دن جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے. سراقہ نے کہا کسریٰ بن ہرمز، وہ ہزاروں سال پرانی فارسی سلطنت کا بادشاہ، اس کے کنگن مکہ کے چرواہے سراقہ کے ہاتھ میں. ہاں سراقہ چلے گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مدائن کو فتح کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، کسریٰ کے کنگن آئے، آپ نے کنگنوں کو اٹھایا اور سراقہ کو بلایا. سراقہ کنگنوں کو ذرا پہن کے تو دیکھ کیسے لگتے ہیں. سراقہ نے پہنے تو رونے لگ گئے. کہا سراقہ کیوں روتے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے. اللہ نے فارس ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا مدائن کی فتح کے لیے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے دریا میں گھوڑوں کو اتار دیا تھا. یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کیا جانتے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا جب میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھپے ہوئے نکلے تھے. مجھے پتہ لگ گیا تھا اس راستے سے نکلے ہیں. میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا. آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان والے کے سامنے اٹھا دیا. سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. میں نے کہا اللہ کے نبی اب چھوڑ دے، اب پیچھا نہیں کرتا، دعا کریں. آپ نے دعا کی، میرے گھوڑے کی ٹانگیں اٹھ گئی. مجھے پھر انعام کا لالچ ہوا، میں نے پھر پیچھا کیا. آپ نے پھر رب سے دعا کی. تیسری مرتبہ جب میرا گھوڑا زمین میں دھسا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس دن جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کی کنگن ہوگی. اس لیے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو چھپے ہوئے نکلے تھے اور آپ کے گھر مکہ کی ہر قبیلے کے ہر شاخ کا ایک آدمی تلوار لیے کھڑا تھا، اور آپ نے مٹی اپنی ریت اپنی مٹھی میں اٹھا کر ان کے سروں پہ ڈالی تھی اور کہا پڑھا تھا سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِ أَيْدِيهِمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آج مکہ فتح ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں، صحابہ نے جھنڈا تھاما ہوا ہے، اور آپ کی اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کی پیشانی آپ کی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آپ داخل ہوئے مکہ میں، اور آپ نے اعلان کر دیا جو مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے. وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِن. اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان. جو اسلحہ اٹھا کے نہ نکلے اس کے لیے امان ہے. پھر آپ نے اعلان کر دیا اہل مکہ کے لیے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. آج سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے سوائے چند بدبختوں کے لیے. ان کے بارے میں فرمایا اگر یہ کعبہ کے غلاف سے بھی چمٹ جائے ان کو پھر بھی قتل کر دینا. پھر حنین کا مارکہ ہوا، طائف ہوا، واپس آ گئے. اور واپس جب آپ آئے پھر آپ نے 9 ہجری کو حج کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا. پھر 10 ہجری کو آپ گئے
حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے کہا ایھا الناس، اے لوگو توجہ کرو، ایھا الناس خبردار، غور سے سنو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ اعلان تھا کہ آج کے بعد ملاقات نہ ہو سکے گی۔ آپ نے نصیحتیں کی، آپ واپس آئے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینہ سے یمن بھیجا، معاذ کو سواری پر سوار کیا، معاذ کے ساتھ مدینہ کے باہر تک آپ پیدل چلے اور معاذ سے کہا معاذ لعلی لا القاک بعد عامی ھذا، شاید آج کے بعد تجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي، اور ایک دن آئے گا معاذ، تو مدینہ واپس آئے گا، اپنے محبوب کو نہ پائے گا، مسجد موجود ہوگی، میری قبر ہوگی تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا، مسجد کے پاس سے گزرے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی گئی اور آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ، وہ جو خیبر کے موقع پر زہر والا گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف میں آج محسوس کر رہا ہوں، اور آپ کو دو بندوں کی تکلیف کے برابر تکلیف ہوتی تھی۔ پھر آپ تکلیف بڑھی، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، آپ پر پانی ڈالا گیا، آپ ہوش میں آئے، آپ نے سوال پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی آپ کے انتظار میں ہیں۔ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، ابو بکر رقیق القلب، کمزور دل، نرم دل، برداشت نہیں کر پائیں گے آپ کے مصلی پر چڑھ کے، عمر سے کہیں مضبوط آدمی۔ آپ نے کہا ابو بکر سے کہو۔ پھر آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ، میرا دل کرتا ہے میں قلم کاغذ منگواؤں اور تیرے باپ اور تیرے بھائی کے لیے خلافت لکھ دوں۔ پھر آپ نے کہا لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی اہل ایمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے ایک ہاتھ بریرہ کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پر رکھا، اور آپ گھر کے باہر آپ کو لے کے جایا گیا۔ گھر کے باہر سے بریرہ کی جگہ پھر سیدنا علی نے سنبھال لی، اور اس حالت میں آپ مسجد تک پہنچے، وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ خَطًّا، کہ آپ قدم اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے، آپ کے قدم زمین پر لکیر کھینچ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، نماز پڑھائی، وہ آخری نماز تھی جو آپ نے صحابہ کرام کو پڑھائی۔ پھر آپ نے 12 ربیع الاول سوموار کے دن آپ نے اپنے حجرے سے پردہ اٹھایا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ مسکرائے، خوش ہوئے اپنے صحابہ سے، رضامندی کا اعلان کیا، پھر پردہ گرا دیا گیا۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر ہم نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال دی،
جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا میں قتل کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر کو بلاؤ۔ آپ آئے، گھر میں داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اللہ آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کو آنی تھی آ گئی ہے۔ پھر آپ باہر نکلے اور صحابہ آپ کے انتظار میں۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے، صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے تو پوچھا ابو بکر یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے ساتھی، ہجرت کے ساتھی، سب سے پہلے اسلام لانے والے، مکہ کے ساتھی، مدینہ ہجرت کے ساتھی، فتوحات کے ساتھی، بدر کے مارکے میں صحابہ مارکہ لڑ رہے ہیں، خیمے میں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر ہیں، راتوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ جاگنے والے ساتھی، باب السمر فی اللیل، صحیح بخاری کتاب العلم دیکھ لیں، راتوں کو اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاگ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو، روح کو قبض کر لیا گیا؟ قال نعم، کہا ہاں کر لیا گیا۔ جب ابو بکر نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ تو تب صحابہ کو یقین ہوا اور رونے لگ گئے۔ مسجد میں داخل ہوئے، عجیب سما ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت الفاظ میں اس نقشے کو بیان کیا، کہا لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ایک دن وہ تھا جب اللہ کے نبی مدینہ داخل ہوئے تھے، اضاء منہا کل شیء، ہر چیز روشن ہو گئی تھی، اور جب اللہ کے نبی فوت ہوئے اظلم منہا کل شیء، مدینہ کی ایک ایک چیز سیاہ اور تاریک ہو گئی تھی۔ آپ منبر پر چڑھے اور کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ رب العالمین حی ہے، کامل حیات والا ہے، جس کی کامل حیات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے موت نہیں آتی۔ پھر آیت کریمہ پڑھی انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح رسول ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، اپنے بابا کی حالت کو دیکھا، رونے لگ گئی، وا کرب ابا، ہے میرے بابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر بابا نے اپنی بیٹی کو قریب کیا، کچھ کان میں کہا، آپ رونے لگ گئی، پھر قریب کیا، پھر کچھ کہا، آپ ہنسنے لگ گئی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تو کہا یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سیدہ عائشہ نے دوبارہ پوچھا، کہا اللہ کے نبی نے مجھے جب پہلی مرتبہ قریب کیا تھا کہا تھا فاطمہ لا کرب علی ابیکی بعد اليوم، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی کیونکہ تیرا بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے اپنے قریب کیا اور کہا فاطمہ
میرے گھر والوں میں سب سے پہلے میری تجھ سے ملاقات ہو. میں ہنسنے لگ گئی. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے جانے کے لیے ہنستے تھے، کیونکہ ان کی ملاقاتیں اپنے محبوبوں سے ہونی تھی. اسی لیے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو کیا کہا؟ غداً نلقى الأحبة محمدا وصحبہ، کہ مجھے دنیا سے جانے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، میں خوشی خوشی اس دنیا سے جا رہا ہوں، کیونکہ کل میری ملاقات اپنے محبوب سے ہونی ہے، محمد سے ہونی ہے، محمد کے صحابہ سے ہونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، یہ وہ دن تھا، یہ جو مسکراہٹ اور ہنسی تھی سیدہ فاطمہ کے چہرے پر. سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس مسکراہٹ کے بعد فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی، ہم نے فاطمہ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی. یہ وہ دن تھا جب فاطمہ نے کہا تھا انس سے، انس کیف طابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب، تمہارے جان نے، تمہاری دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم اللہ کے نبی کو دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈالو، یہ گوارا کیسے کر لیا تم نے؟ یہ وہ دن تھا جب صحابہ رو رہے تھے، اور آج اسی دن خوشیاں منانے کا اعلان ہوتا ہے. کھانے پکتے ہیں، حلوے پکتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے. محمد کریم جو آئے اس لیے تھے تاکہ موسیقی کے آلات کو توڑیں. اب ڈھول کی تھاپ پر محمد کریم کا نام لے کر ناچا جاتا ہے، خسروں کو بلا کر، ہیجڑوں کو بلا کر نچوایا جاتا ہے، مسجدوں میں ڈانس ہوتا ہے، ڈھول بجتا ہے، گانے بجتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہنسنے کو بیان کیا، چلنے کو بیان کیا، بیٹھنے کو بیان کیا، اٹھنے کو بیان کیا، مسکرانے کو بیان کیا، مسکرانے کی کیفیت بیان کی کہ آپ فلاں موقع پر آہستہ مسکرائے، فلاں موقع پر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھوں کا ہم نے دیدار کیا، آپ کی چال کا انداز بتایا، بیٹھنے کا انداز بتایا، آپ کی انگلیوں کی جو ساخت بتائی، آپ کے چہرے کی ساخت بتائی، قد و قامت بتائی، جسامت بتائی، رنگ بتایا، بال بتائے، دانت بتائے، ایک ایک چیز بتائی. ان صحابہ سے کیسے رہ گیا کہ نبی نے میلاد بنائی تھی؟ اگر بنائی ہوتی تو بتاتے نہیں. وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی رضی اللہ عنہم، وہ طلحہ، وہ زبیر، وہ سراقہ، وہ اسامہ بن زید، وہ حسن، وہ حسین رضی اللہ عنہم، کوئی کچھ تو مناتا نا. اہل ایمان ان بدعات سے بچ جائے. جس دن صحابہ روئے تھے آپ خوشی مناتے ہیں، جس دن فاطمہ روئی تھی آپ ہنستے ہیں، اور تصور یہ کرتے ہیں کل جنت میں صحابہ اور فاطمہ کا پڑوس مل جائے گا. ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کرے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. نبی سے محبت، صحابہ کے طریقے کی طرح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. عید میلاد کے نام پر بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اس موقع پر کھانوں کو قبول کرنا، ایسی محفلوں میں جانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے.
قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.